السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ اور اللہ تعالیٰ کے لیے اچھے اچھے نام ہیں، تم ان ناموں کے ساتھ اس اللہ تعالیٰ سے دعا کرو۔ تو آج کا ہمارا درس جو ہے وہ دعا کے ہی موضوع پر ہے، لیکن ہم اس میں دعا کے حوالے سے کچھ ایسی باتیں آج انشاءاللہ بیان کریں گے جو ہمارے کل کے درس میں بیان نہیں ہوئیں۔ کل کے درس میں ہم نے ایک تو دعا کی اہمیت اور فضیلت پر بات کی، اور اس کے بعد پھر دعا کے کچھ فوائد وہ بیان کیے گئے۔ تو آج ہم انشاءاللہ دعا کی قبولیت کی جو شرائط ہیں وہ انشاءاللہ بیان کی جائیں گی۔ ہمارے ہاں لوگ دعائیں کرتے ہیں اور بہت زیادہ دعائیں ہوتی ہیں، لیکن جب وہ دعا قبول نہیں ہوتی تو بعض لوگ جو ہیں وہ نعوذ باللہ وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بڑی گلے شکوے والی باتیں شروع کر دیتے ہیں کہ جی مجھے اتنا عرصہ ہو گیا ہے میری دعا ہی قبول نہیں ہو رہی، حالانکہ ہم نے کبھی غور نہیں کیا کہ کون سی وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی۔ آپ دیکھیں نا کہ اگر کوئی آدمی کسی امتحان میں شامل ہونا چاہتا ہو، وہ اس کا ایڈمیشن بھیجتا ہے تو ایڈمیشن فارم کے اوپر کچھ شرائط لکھی ہوتی ہیں۔ اگر ان شرائط میں سے کوئی شرط کم ہو یا شرط ناپید ہو تو لازمی بات ہے کہ اس کا فارم جو ہوتا ہے ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے، واپس اس کو بھیج دیا جاتا ہے، یہ نشان لگا کر کہ آپ کے فارم کے اندر یہ فلاں چیز کی کمی ہے اور یہ چیز نہیں ہے، اس وجہ سے آپ کا یہ فارم قبول نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح دعا کے بارے میں بھی یہ ہے کہ چند ایک شرائط میں آج کے اس درس میں عرض کروں گا۔ کیا ہم دیکھیں کہ ہمارے اندر وہ ساری شرائط وہ موجود ہیں کہ جو کنڈیشنز اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لگائی ہیں، ان میں سے سب سے پہلی کنڈیشن اور سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ دعا کرنے والا وہ جب دعا کرے تو وہ دعا سے پہلے اللہ کی حمد بیان کرے، اللہ کی ثنا بیان کرے، اور اس کے بعد وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پڑھے، اور اس کے بعد پھر وہ اپنی بات، اپنا مدعا وہ آگے اللہ تعالیٰ کے سامنے بیان کرے۔ اگر ہم بغیر اللہ کی حمد کے اور بغیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پڑھے دعا کریں گے تو اس دعا کی قبولیت کے امکانات کم ہو جائیں گے۔ آپ دیکھیں کہ سورۃ الفاتحہ ہے، سورۃ الفاتحہ میں بنیادی طور پر ایک دعا ہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہے، اور وہ دعا کیا ہے؟ وہ ہے اہدنا الصراط المستقیم، کہ یا اللہ
تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اب جب یہ سیدھے راستے کے لیے دعا کی گئی تو اس سے پہلے ہم نے اللہ کی کتنی ساری حمد اور کتنی تعریف کی۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا، وہ دعا کر رہا ہے اور اس نے نہ تو اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھا، بس اس نے یعنی اپنی دعا سے ہی وہ اپنی بات شروع کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا، آپ نے فرمایا پہلے اللہ کی حمد بیان کر، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج اور اس کے بعد پھر دعا کر۔ تو پہلا ادب اور پہلی شرط کیا ہے؟ اللہ کی حمد و ثنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام۔ دوسری اس کے اندر شرط یہ ہے کہ ایک آدمی دعا کرنے والا وہ اللہ تعالیٰ کی باتیں بھی مانے، اللہ کی اطاعت بھی کرے۔ یہ نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ امید تو رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول کرے، اللہ ہماری باتیں مانے، لیکن یہ ہے کہ ہم اللہ کی ایک نہ مانیں، دن رات اللہ کی نافرمانیاں کریں، دن رات اللہ کی بغاوتیں کریں اور نماز وہ نہ پڑھیں، روزہ نہ رکھیں، اور اسی طرح باقی جو شریعت کے احکام ہیں ان پر عمل پیرا نہ ہوں۔ لیکن یہ ہے کہ ہم اللہ سے اس بات کی توقع رکھیں کہ اللہ ہماری بات سنیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، کہ ان بندوں کو بھی تو چاہیے نا کہ وہ میری بات مانیں۔ تیسری اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اللہ پر ایمان۔ ایک آدمی جب اللہ پر ایمان لائے گا تو اللہ پر اس کا عقیدہ ٹھیک ہو، وہ اللہ تعالیٰ کو اپنا مشکل کشا مانے، اللہ تعالیٰ کو اپنا حاجت روا مانے، اللہ تعالیٰ کو اپنا وہ کرنی بھرنی والا مانے، اللہ کو اپنا داتا گنج بخش تسلیم کرے، اور اس بات کا عقیدہ رکھے کہ رزق میں برکت صرف اللہ ڈالتا ہے، مشکل کشائی صرف اللہ کرتا ہے، یعنی اس کا اللہ کے بارے میں عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے۔ اگر عقیدہ ہی اس کا ٹھیک نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں، تو پھر وہ آدمی کیسے اللہ تعالیٰ سے یہ امید لگا سکتا ہے کہ اللہ اس کی باتیں مانے؟ تو اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان، اور ایمانیات 6 چیزوں کا نام ہے۔ اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، پہلے تمام انبیاء پر ایمان، کتابوں پر ایمان، اور تقدیر پر ایمان، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان۔ تو یہ 6 چیزیں ایمانیات میں، تو گویا کہ تیسری شرط یہ ہے کہ اللہ پر ایمان ہو، اللہ تعالیٰ کے اوپر عقیدہ ٹھیک ہو۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ جو دعا کرنے والا ہے اس کا رزق بھی حلال ہو۔ یہ نہیں کہ اس کا رزق حرام کا ہے اور پھر وہ دعائیں کرے اور پھر اس کی دعا قبول ہو۔ رسول اکرم، نبی رحمت، پیغمبر جہاد، رسول الثقلین، سید الکونین، امام الحرمین الشریفین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی بڑا لمبا سفر کر کے آتا ہے اور وہ آ کر اپنے دونوں ہاتھ ایسے دراز کرتا ہے، بالوں کے اوپر گرد پڑی ہوئی ہے، چہرہ وہ گرد و غبار سے اٹا ہوا ہے، اور وہ اپنے بازو لمبے کر کے اللہ سے دعا کرتا ہے، یا رب یا رب یا رب۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، دیکھ تیرا کھانا حرام کا، تیرا پینا حرام کا، تیرا لباس حرام کی کمائی کا، اور تیرے جسم کا گوشت حرام کی کمائی سے پلا بڑھا،
فرمایا انا یستجاب لک، بتا تیری دعا قبول کی جائے تو کیسے قبول کی جائے؟ تو گویا کہ چوتھی شرط یہ ہے کہ اس دعا کرنے والے کا جو رزق ہے وہ بھی یعنی کہ حلال ہونا چاہیے۔ حرام کمائی کا جو کے ساتھ جو دعا کی جائے گی وہ قبول نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر انبیاء کا تذکرہ کیا، فرمایا کہ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ اے رسولو پاکیزہ حلال کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ تو دعا بھی ایک نیک عمل ہے، عبادت ہے۔ اگر بغیر رزق حلال کے اگر دعائیں کی جائیں گی تو وہ دعائیں وہ اپنے لیے کبھی اثرات مرتب نہیں کریں گی، وہ دعائیں مسترد ہو جائیں گی۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ وہ دعا کرنے والا کامل یقین کے ساتھ دعا کرے۔ بعض لوگ جو ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا تو وہ اس طرح ڈاواں ڈول انداز میں دعا کر رہا تھا، اللہم اغفر لی ان شئت، یا اللہ اگر تو چاہتا ہے مجھے معاف کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اس طرح بے یقینی کے عالم میں کیوں دعا کر رہے ہیں؟ آپ پورے یقین کے ساتھ دعا کریں، اللہم اغفر لی، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ اور اسی وجہ سے کہتے ہیں نا، سن اے دور حاضر کے غلام، سن اے دور حاضر کے نوجوان، غلامی سے بدتر ہے بے یقینی۔ یہ جو بے یقینی ہے یہ غلامی سے بھی زیادہ بدتر چیز ہے۔ تو یقین کامل جو ہے یہ اپنے اندر پیدا کر کے انسان کو دعا کرنی چاہیے۔ چھٹی شرط یہ ہے کہ وہ جو دعا کر رہا ہے نا، وہ دعا ممکنات میں سے ہو۔ یعنی اب آدمی دیکھیں کہ ایک آدمی وہ اس کا ایک اس کے لیے مثال کے طور پر یہ ہے کہ اس کی شادی نہیں ہوئی اور وہ کہے کہ یا اللہ مجھے اولاد دے دے۔ اب اس کے لیے پہلے ضروری ہے کہ شادی کرے، اور شادی کے بعد پھر وہ اپنے اللہ سے دعا کرے، یا اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ تو ممکنات کی دعا ہونی چاہیے۔ ایک آدمی وہ مثال کے طور پر وہ ایک ریڑھی لگاتا ہے اور وہ دعا کرنے لگ جائے، یا اللہ مجھے پورے پاکستان کا صدر بنا دے، تو یہ بات جو ہے نا، یعنی اس کے امکانات کو بھی دیکھنا چاہیے کہ اس کا امکان کہاں تک ہے۔ تو لہٰذا ممکنات امور کی دعا ہونی چاہیے، اور یہ بھی ایک دعا کے آداب میں سے ہے۔ ساتواں ایک ادب یہ ہے کہ وہ جو دعا ہے نا وہ حرام کام کی نہیں ہونی چاہیے۔ حرام کام، اب بعض لوگ جو ہیں وہ مثال کے طور پر کسی کے ساتھ کوئی برا عمل کرنا چاہتے ہیں، تو اب وہ اللہ سے دعا کریں، یا اللہ میں فلاں کے ساتھ یہ ایک گناہ کرنا چاہتا ہوں تو مجھے توفیق دے دے، یا میرے لیے آسانی پیدا کر دے کہ میں یہ کام کر۔ یہ بالکل غلط ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایک آدمی فلم بنائے اور پھر وہ اللہ سے یہ دعا کرے کہ یا اللہ میری اس فلم کو کامیاب کر دے، یا ایک آدمی گانا ریکارڈ کروائے اور وہ اللہ سے دعا کرے یا اللہ میرے اس گانے کو ہٹ کروا دے، یا ایک آدمی ڈرامہ بناتا ہے اور اس کو وہ ٹی وی پہ لانچ کرتا ہے تو وہ کہے کہ یا اللہ میرے ڈرامے کو تو حرام کام کی دعا نہیں، حلال کام کی دعا ہونی چاہیے، یعنی وہ کام بھی جائز ہونا چاہیے۔ آٹھواں اس کے لیے ادب یہ ہے، یا آٹھویں شرط یہ ہے کہ دعا اللہ سے کی جائے، اور اس کے اندر یہ ہے کہ بڑی بڑی اونچی اونچی آواز کے ساتھ پکار کر اور چلا کر دعا نہیں کرنی چاہیے۔ یعنی جس طرح چیخ کر بعض لوگ دعائیں کرتے ہیں اور ایسے یعنی چلا کر دعائیں کرتے ہیں، یہ بھی دعا کے آداب کے منافی ہے۔ خاموش اے دل کہ بری محفل میں چلانا اچھا نہیں ہوتا، ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں،
علامہ اقبال نے بھی یہ کہا تھا کہ یہ چیخ چلانا جو ہے، چیخنا چلانا، یہ ادب کے یعنی کہ جو ہے نا منافی عمل ہے۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کچھ صحابہ کو دیکھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو پکار رہے تھے اور بڑی اونچی اونچی آواز کے ساتھ وہ دعا کر رہے تھے، اللہ کو پکار رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انکم لا تدعون الاصم ولا غائبا، فرمایا کہ تم کسی بہرے کو اور غائب کو تو نہیں پکار رہے۔ کیوں اتنا چلا چلا کر پکار رہے ہو؟ کہ جس اللہ کو پکار رہے ہو وہ اللہ وہ تمہارے بالکل قریب ہے اور وہ یعنی تمہاری باتیں سنتا ہے، لہٰذا کیوں اس طرح کی چلا چلا کر دعائیں کرتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کی۔ ناواں ادب یہ ہے کہ دعا کرنے کے بعد بندے کو جلدی نہیں مچانی چاہیے، یعنی اگر وہ جلدی مچائے گا تو اس کے ساتھ بھی جو ہے نا وہ دعا جو ہے نا وہ اس کا ادب ملحوظ نہیں رکھا جائے گا، لہٰذا دعا کرے بندہ لیکن جلدی نہ مچائے۔ جناب زکریا علیہ السلام جوانی میں دعا کیا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا جا کر بڑھاپے میں قبول فرمائی، لہٰذا دعا جو ہے اس کے اندر جلدی نہ مچائی جائے۔ دعا بندہ کرتا رہے کرتا رہے کرتا رہے، کبھی نہ کبھی تو وہ شہنشاہ جھولی میں خیر ڈال ہی دے گا، تو اس میں نہ اکتانا چاہیے نہ جلدی مچانی چاہیے، یہ بھی ایک دعا کا ادب ہے۔ 10واں اس کے لیے ادب یہ ہے کہ دعا بندہ کرے تو دعا کے لیے اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کا سہارا بھی لے، اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کا واسطہ ڈال کر پھر انسان دعا کرے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں اور ان اچھے اچھے ناموں کا یعنی کہ واسطہ دے کر اللہ سے دعا کیا کرو۔ یہاں پر ایک یہ بات بھی میں عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ ہم کسی شخصیت کا یا کسی کی ذات کا واسطہ دے کر یعنی دعا کرنا اس کو ناجائز سمجھتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نہ کسی کی طاقت کے آگے بے بس ہوتا ہے نہ کسی کی محبت کے آگے بے بس ہوتا ہے، وہ اللہ بے نیاز ہے، لاپرواہ ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کے لیے دعا جو ہے اس کے لیے یعنی یہ ہے کہ کسی کی ذات کا واسطہ دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل یا جناب آدم کے طفیل یا جناب یعنی کہ پیر عبد القادر جیلانی کے طفیل یا ابو بکر صدیق کے طفیل یا اسی طرح بعض لوگ جناب علی کے طفیل، پنجتن پاک کے طفیل، یہ دعا کسی کی شخصیت کا واسطہ دے کر کرنا یہ غلط ہے۔ البتہ 3 واسطے دینا وہ اسلام میں جائز ہیں۔ ایک اللہ کے اسماء حسنہ کا واسطہ دیا جائے، ہم دعا کرتے ہیں نا یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، کہ اے زندہ اے قائم رہنے والا، اب یہ 2 اللہ کی صفتیں ہیں، اور آگے ہم نے دعا کی کہ برحمتک استغیث۔ اور اسی طریقے سے دوسرا واسطہ یہ ہے کہ کسی زندہ شخص سے دعا کروا لی جائے، تو یہ بھی ایک دعا کے لیے واسطہ جائز ہے۔ زندہ آدمی آپ اس کو نیک آدمی سمجھتے ہیں، نیک آدمی آپ اس سے دعا کروا لیں۔ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر دعائیں کروایا کرتے تھے، تو لہٰذا یہ بھی ایک دعا کے لیے واسطہ جائز ہے کہ کسی نیک آدمی سے دعا کروا لی جائے۔ اسی طریقے سے تیسرا واسطہ جو جائز ہے وہ یہ ہے کہ دعا کرنے والا اپنے کسی نیک عمل کا واسطہ اللہ کے سامنے پیش کرے اور دعا کرے، جیسا کہ وہ غار والوں کا واقعہ ہے۔ ایک نے یہ واسطہ پیش کیا کہ یا اللہ میرے بوڑھے والدین تھے، میں جب دودھ دو کر لاتا تھا بکریوں کا، جب تک ان کو نہیں پلا لیتا تھا میں اپنے بچوں کو نہیں پلاتا تھا، اللہ اگر میرا یہ عمل تیرے ہاں قبول ہے تو اس مصیبت سے ہمیں نجات دے دے، یہ پتھر راستے سے منہ کے آگے سے ہٹا دے۔ بس اس نے واسطہ دیا تو
اس پتھر کا 1/3 حصہ سرک کر سائڈ پر ہو گیا، لیکن ابھی وہ باہر نہیں آ سکتے تھے۔ پھر دوسرے نے دعا کی، اس نے کہا یا اللہ تو جانتا ہے میری ایک چچا کی بیٹی تھی اور میں اس کو بہت پسند کرتا تھا، لیکن وہ میری بات نہیں مانتی تھی۔ ایک دفعہ قحط پڑا، مجبور ہو کر میرے پاس آئی تو میں نے اس کو اپنا مطالبہ پیش کیا، اس نے اس وقت میرے ساتھ برائی کرنے کا میرا مطالبہ یعنی کہ قبول کر لیا، اور اس نے مجھ سے کچھ پیسے مانگے، میں نے اس کو وہ دینے کا وعدہ کر لیا۔ تو بہرحال جب میں اس کے ساتھ برا عمل کرنے لگا تو اس نے اس وقت کہا کہ اللہ سے ڈر جا، تو میں پھر یا اللہ تیرے ڈر کی وجہ سے پیچھے ہو گیا، تو اگر میرا وہ عمل تیرے ہاں قبول ہے تو اللہ ہمیں اس مصیبت سے نجات دے۔ تو وہ پتھر اور سرک کر آگے ہو گیا۔ تیسرے نے یہ اللہ کے سامنے اپنے عمل کا واسطہ پیش کیا کہ یا اللہ میرے پاس ایک مزدور آیا تھا اور اس نے مزدوری کی، شام کو وہ مزدوری لیے بغیر ناراض ہو کے چلا گیا کہ میری مزدوری زیادہ بنتی ہے۔ میں نے اس کو کہا جتنی طے کی ہوئی تھی یہ اتنی ہے، وہ چھوڑ کر چلا گیا۔ میں نے اس کی مزدوری کو انویسٹ کر دیا، آہستہ آہستہ بہت بڑے بڑے بکریوں کے ریوڑ وہ بن گئے اس کی مزدوری۔ میں اس کو آگے یعنی پالتا رہا۔ جب وہ بڑے عرصے کے بعد میرے پاس آیا، اس نے کہا پھر مجھے وہی دے دو جو میری مزدوری بنتی ہے۔ تو اس نے کہا یہ سارا ریوڑ تیرا ہے۔ وہ حیران ہو کر کہتا ہے بڑے لوگوں کا کام ہوتا ہے چھوٹوں کا مذاق اڑانا، میرا کیوں مذاق اڑا رہے ہو؟ میری غربت کا مذاق اڑا رہے۔ اس نے کہا میں مذاق نہیں اڑا رہا، یہ سارا جو ہے نا یہ ریوڑ بکریوں کا بھیڑوں کا یہ تیرا ہے، تو جو مزدوری چھوڑ گیا تھا میں نے اس کو آگے انویسٹ کر دیا تھا، اس کو سرمایہ کاری پہ لگا دیا تھا، آہستہ آہستہ بڑھتا یہ اتنا بڑا ریوڑ بن گیا ہے۔ تو اللہ کے اسماء حسنہ کا واسطہ یہ دینا جائز ہے، اور کسی نیک آدمی زندہ اس سے دعا کروانا یہ بھی واسطہ جائز ہے، اور اپنے نیک اعمال کا وسیلہ یہ بھی واسطہ جائز ہے۔ اور اس کے بعد آگے یہ ہے کہ دعا کی قبولیت کے لیے کچھ اوقات ایسے ہیں کہ جن وقتوں میں دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اب یہ آخری عشرہ شروع ہو رہا ہے، اور اس آخری عشرے میں ایک رات لیلۃ القدر کی آتی ہے۔ لیلۃ القدر کے اندر کی ہوئی دعا اللہ بہت زیادہ قبول کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اماں جی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر میں لیلۃ القدر کو پالوں تو کون سی دعا کروں؟ تو آپ نے فرمایا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ دعا کر لیلۃ القدر میں۔ تو لیلۃ القدر میں کی ہوئی دعا اس کی قبولیت کے امکانات اور چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ دوسری جو دعا کی قبولیت کا وقت ہے وہ ہے جمعہ کا دن۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے اس میں جو بھی دعا کی جائے وہ رد نہیں ہوتی۔ تیسرے نمبر پر آپ نے فرمایا اذان اور اقامت کے درمیان جو دعا ہوتی ہے وہ دعا بھی رد نہیں ہوتی۔ ترمذی میں حدیث آتی ہے، آپ نے فرمایا لا يرد الدعاء بین الاذان والاقامت، کہ اذان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں ہوتی۔ چوتھے نمبر پر افطاری کے وقت کی ہوئی دعا بھی رد نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ اس دعا کو بھی بہت زیادہ قبول کرتا ہے۔ پانچویں نمبر پر سفر کی حالت میں کی ہوئی دعا بھی رد نہیں ہوتی۔ افطاری کے وقت کی دعا، اس کے اوپر ہم چونکہ کل کے سبق میں یا کل کے درس میں بات کر چکے ہیں، آپ نے فرمایا افطاری کے وقت روزے دار جو دعا کرتا ہے اللہ اس کو قبول کرتا ہے۔ تو یہ 5 اوقات ہیں، لیلۃ القدر، جمعہ کا دن، اذان اور اقامت کے درمیان، اور اسی طرح افطاری کے وقت اور سفر کی حالت میں۔ تو یہ 5 اوقات میں دعا کی جائے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ جو پیچھے 10 شرطیں میں نے عرض کی ہیں نا وہ ملحوظ رکھ کر دعا کی جائے ان اوقات میں، تو ان کی قبولیت کے چانسز امکانات بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ اور اسی طرح یعنی بعض ایسے لوگ ہیں
کہ جن کی دعا وہ بہت جلد قبول ہوتی ہے، ایک مظلوم کی دعا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچو، اس لیے کہ مظلوم کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے۔ فرمایا جب مظلوم اللہ کو پکارتا ہے، دعا کرتا ہے، وہ دعا ڈائریکٹ جا کر اللہ کے عرش سے ٹکراتی ہے، کوئی درمیان میں یعنی کہ چیز رکاوٹ نہیں بنتی۔ لہٰذا یعنی یہ بھی ایک مظلوم کی دعا اللہ کے ہاں بہت۔ والدین اگر اپنی اولاد کے حق میں دعا کریں تو وہ دعا بھی بہت جلد قبول ہوتی ہے، یہ بھی ایک قبولیت کا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر اگر کوئی شخص اپنے کسی بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں دعا کرتا ہے تو وہ دعا بھی اللہ کے ہاں بڑی قبول ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں دعا کیا کرو، اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ شرف قبولیت سے نوازتا ہے۔ تو یہ میں نے چند ایک آپ کے سامنے اوقات رکھے ہیں، یعنی کن اوقات میں کن شرائط سے دعا قبول ہوتی ہے، وہ میں نے 10 شرائط بیان کی ہیں۔ کن اوقات میں دعا قبول ہوتی ہے، وہ میں نے 5 اوقات بیان کیے ہیں۔ کن لوگوں کی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے، وہ میں نے 3 قسم کے لوگ بیان کیے ہیں۔ اب اس میں آخر میں ایک بات یہ بھی ہے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ بھئی دیکھیں، فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر اجتماعی دعا کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ تو جب ایک عمل اللہ کے رسول سے ہی ثابت نہیں ہے تو وہ عمل اختیار کرنا یہ ہمارے لیے جائز نہیں۔ ہاں، انفرادی طور پر کوئی دعا کرے وہ ٹھیک ہے ہاتھ اٹھا کر، یا یہ ہے کہ اگر مطالبہ آ جائے، کوئی آدمی کہہ دے کہ جی فلاں آدمی بیمار ہے یا بارش نہیں ہو رہی، بارش کے لیے دعا کریں، یا کوئی اور مسئلہ ہو، تو اگر مطالبے کا مسئلہ ہو تو عند طلب جو ہے نا وہ دعا کی جا سکتی ہے۔ تو باقی بعض دفعہ لوگ یعنی جنازہ پڑھ لیتے ہیں، جنازے میں دعائیں نہیں کرتے، جنازہ آدھے منٹ کا یا 30-35 سیکنڈ کا ہوتا ہے، لیکن جنازہ پڑھنے کے بعد فارغ ہو کر پھر وہاں کھڑے ہو کر اجتماعی طور پر دعا کرنا شروع کر دیتے ہیں، پھر وہاں سے 70 قدم جا کر دعا، یہ بالکل اللہ کے رسول سے اس طرح کی دعا ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح بعض لوگ میت کے یعنی فوت ہونے کے بعد، دفنانے کے بعد 3 دن اپنے گھروں کے اندر وہ دری بچھا کر تو اس کے اوپر ہر آنے والا جی دعا کرو، ہر آنے والا دعا کرو، یہ دعا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ تو بہرحال وہ دعا جو ہے نا کرنی چاہیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ دعا کی قبولیت کے بارے میں نے یہ چند باتیں آج کے درس میں عرض کی ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔